اللہ رب العزت نے آیت کے ابتدائی سے سبحانہ سے یہ بات ابتدا کی اس سے کہ تاکہ کوئی بعد میں اعتراض نہ کرے، کسی کی عقل میں یہ بات نہ آئے، کوئی یہ کہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معراج پہ تشریف لے گئے، آسمانوں پر کیسے چلیں گے اور کرۂ ناری سے کیسے گزر گئے، برف کے کرے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گزر گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو ہر ایک کمزوری سے پاک ہے، اس ذات نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش بری تک کی سیر کر لیلم، رات کے کچھ حصے کے اندر اس رب تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت فرمائی ہے آسمانوں کی۔ تو براق جبریل امین لے کر کے آئے۔ معراج کے واقعے میں دو حصے، ایک کو اسرا کہا جاتا ہے، دوسرے کو معراج کہا جاتا ہے۔ جو اللہ رب العزت نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر کروایا ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک اور اس سے اوپر عرش بری تک اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر کروایا گیا وہ براق پر کروایا گیا۔ براق حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک جانور تھا جو گدھے سے تھوڑا بڑا تھا اور خچر سے تھوڑا چھوٹا تھا۔ خچر اور گھوڑے کے درمیانی درجے کا ایک جانور تھا، اور براق برق سے، برق بجلی کو کہتے ہیں، کہ اس کی رفتار اتنی تیز تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں تک نگاہ پہنچتی تھی وہاں تک اس براق کا قدم پہنچتا تھا۔ تو جبریل امین نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کروایا، اور روایت کے اندر آتا ہے جب براق پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے تو وہ براق دکھنے لگی۔ تو جبریل امین نے کہا کہ براق تجھے کیا ہوا ہے؟ تیرے اوپر دو جہاں کے سردار تشریف فرما ہیں اور تو شوخی کر رہی ہے۔ تو وہ براق کہنے لگی، روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ہم سب جنت کے اندر تھے تمام براقوں کو جمع کیا، اور اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو براق ہیں ان براقوں کو تیار کیا گیا، اور یہ بات ارشاد فرمائی ان براقوں میں سے ایک براق کو میں چنوں گا، ایک براق کا میں انتخاب کروں گا، اس براق پر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر اپنے پاس لاؤں گا، آسمانوں کی سیر کرواؤں گا۔ تو تمام براقیں اپنی اپنی شوخی میں کہنے لگی کہ کوئی کہتی کہ میرے اوپر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوں گے، کوئی کہتی کہ میرے اوپر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوں گے، اور میں ایک کنارے پر بیٹھی رو رہی تھی کہ میری ایسی قسمت کہاں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر سوار ہوں۔ اب اللہ رب العزت نے، میں رو رہی تھی اور میری یہ کہہ رہی تھی کہ میری قسمت کہاں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ پر سوار کیا جائے، اور اللہ رب العزت نے جب میرے لیے فیصلہ فرما دیا تو میرا انتخاب ہو گیا۔ آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اوپر سوار کیا گیا تو میں اس وجہ سے شوخی میں آ گئی کہ اللہ رب العزت نے یہ مجھے اعزاز دیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اوپر سوار کر کے آسمانوں کی سیر کروائی جائے گی۔ اس وجہ سے میں شوخی میں آ گئی۔